کہ تقوی کی چابی کس چیز کو کہا جا سکتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کی چابی جو ہے ہم کس چیز کو کہہ سکتے ہیں؟ تقوی کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ سوال بھی ہے، وہ میں پاکستان سے بھی کال کر رہی ہوں. ایک اور سوال بھی ہے میرا، وہ یہ ہے کہ میری آپ ہی ہیں 3 سال سے حج کی نیت انہوں نے کی ہوئی. آپ کی آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی، بہت مختصر وقت ہے. میں پہلے ان کے سوال کا جواب ہو جائے پھر مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مفتی صاحب. میں نے کہا کہ والد صاحب کی نماز میں کمی ہے، اسے کس طرح پورا کیا جائے. والد صاحب کا انتقال اگر ہو گیا تو پھر ان کی نمازوں کا حساب کریں، حساب کتاب کر کے ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر جو ہے ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ان کی بات ہو جائے. کوئی یقینی بات نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک، یعنی یہ کریں، ایک اولاد کے ناطے جو ہے وہ ان کو یہ کرنا ہوگا. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. افطار ٹائم کے آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. نماز پہ ناظرین بات ہوئی اور اب ان سزاؤں کا تذکرہ ضرور ہوگا کہ جس پہ کلام کرنا بھی ضروری ہے، جس کے بارے میں گفتگو کر کے کچھ سیکھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے. مفتی صاحب، ہم نے نماز کی فضیلت، نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز کی حیثیت، نماز ادا کرنے کے بعد انعامات اور اکرامات، تمام باتوں پر بات کی. مختصراً آپ یہ فرمائیے کہ سزائیں کس طرح کی ہیں کہ ایک شخص اگر نماز کو ترک کرتا ہے یا قضا کرتا ہے، غفلت کرتا ہے یا سستی کرتا ہے تو کیا کچھ ہوگا؟ لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو وعید آئے وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس کے اہل و مال چلے گئے اس کے پاس سے، اتنا بڑا اس کو نقصان ہوگا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی. ایک قضا کرنے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم اس سے بری ہیں جو نماز کو قضا کر دیتا، نماز کو چھوڑ دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برات کا اظہار کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں آیا کہ اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے. یعنی روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے سارا معاملہ اللہ کے یہاں پر تمام عبادات کو جو ہے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے. جی ٹھیک. ایک روایت میں آیا کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ایمانداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. پھر ایک روایت میں آیا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آیا کہ اس کا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف وغیرہ کے ساتھ ہوگا جو نماز میں سستی کرتا ہے. اچھا، یہ جو عذاب قبر کا تذکرہ آتا ہے مفتی صاحب کہ جی سخت عذاب قبر میں دیا جائے گا بے نمازی کو اور محشر میں بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اتنی تمام وعیدیں سننے کے باوجود بھی انسان سمجھنے کو تیار نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان وعیدوں کی طرف آپ ذرا بات کریں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا دین نہیں. جب اسلام میں حصہ ہی نہیں تو قبر میں سوالات جوابات میں کہاں نرمی ہوگی؟ قبر میں کہاں چھٹکارا ملے گا اس کو؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈ لگے. یہ فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدى لها فقد هدم الدین، کہ جس نے نماز جو ہے دین کی بنیاد ہے، پلر ہے یہ دین کا. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس نے دین اسلام کو ڈھایا یا اس ڈھانے میں حصہ لیا تو روز محشر کیا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ جواب دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. اس کی پکڑ ہی پکڑ ہے، کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. بات جاری رکھیں گے ناظرین. بات یہ ہے کہ ان سزاؤں کا اور کچھ تذکرہ بھی باقی ہے. ہم آپ سے اب ملاقات کریں گے افطار کے فوراً بعد. افطار کے فوراً بعد میں ان تذکروں کو، ان سزاؤں کو لے کر آپ کے سامنے آؤں گا بہت مختصر وقت کے لیے. بس صرف اتنا سمجھنا ہے کہ ہمیں نمازوں کو ادا کرنا ہے. افطار ٹائم کی اسپیشل ٹرانسمیشن افطار کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج نماز کے موضوع پہ گفتگو رہی پورا دن اور آخر میں صرف پیغام لے کر آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور جناب ریحان قادری صاحب. میں آپ دونوں احباب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. مفتی صاحب، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں؟ بس میں اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز سے محبت فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس امر سے محبت فرمائی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ نماز قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بس ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے محبت فرمائی، اسے اپنایا تو ہمیں زندگی بھر اسے اپنانا چاہیے اور اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. اور نہ ہی اسے جو ہے ایسا نہیں کہ جو ہے وہ اپنا وقت چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑھی جائے، سستی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں قاہری کو پسند نہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. 5 خبروں کا حال آخر میں سناؤں گا ناظرین آپ کو، اور ذرا سنیں کہ یہ 5 خبریں بنیادی طور پہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہیں. خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا، بہت پریشان تھا، زاروں قطار رونے لگا کہ حضرت بہت پریشان. فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں. عرض کیا کہ گناہوں کے دلدل میں دھس چکا ہوں،
فرمایا کہ اگر تیرے گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ میرے گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑے ہیں. کہا کہ تیری گناہ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہیں. عرض کیا کہ نہیں، میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں. تو پھر کہا کہ بتا ذرا تو نے کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک کفن چور ہوں اور آج رات میں نے 5 قبروں کا حال دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. فرمایا کہ مجھے بتا کہ وہ 5 قبروں کا حال کیا تھا. عرض کیا کہ حضرت پہلی قبر ایک شرابی کی دیکھی. جیسے ہی میں نے کفن چرانے کی غرض سے اس قبر کو کھودا میں نے دیکھا کہ مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے پلٹنے لگا. میں نے دیکھا کہ اس مردے کی شکل مکمل طور پہ مسخ ہو چکی ہے. جیسے ہی پلٹنے لگا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ کیا تو یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کا یہ حال کیوں ہوا ہے. میں وہاں رک گیا. میں نے اپنے قدموں کو وہاں پر جمایا اور ایک آواز سنی اور جواب میں کچھ اس انداز سے مجھے سنائی دیا کہ یہ شخص عادی شرابی تھا اور عادی زانی تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دوسری قبر کھودی. دیکھتے ہی میری کیفیت عجیب سی ہو گئی. میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا تھا. میں نے اس کی شکل دیکھی اور میں ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا. جیسے ہی پلٹنے لگا غیب سے مجھے پھر آواز آئی کہ سنے گا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یہ کرتا کیا تھا. میں نے اپنے قدموں کو وہاں جمایا اور جمانے کے بعد میں نے ایک آواز سنی کہ یہ وہ شخص تھا جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا اور حرام روزی کو کمایا کرتا تھا. میں نے تیسری قبر کو کھودا. کھودنے کے بعد میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ مردے کی جو گدی ہے